علی صاحبان کی پرساداری کے لیے اور علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصوم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر چاہتے ہو دنیا بھی صحیح سمت پہ رہے اور دین بھی بچ جائے تو ایسے معاشرے کے لیے 4 افراد کی ضرورت ہے، جس سے دین بھی بچ جائے گا اور دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ فرمایا وہ بنیادی 4 ارکان میں پہلا رکن ہے عالم مستعمل علمہ۔ معاشرے کو ایسے عالم کی ضرورت ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ خالی علم فائدہ نہ دارد، مستعمل علمہ اپنے علم پہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ اگر آپ کلام معصوم میں غور کریں تو معصوم ہستی کے نزدیک عالم ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرے۔ بلکہ مجھے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یاد آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قالت الحواریون لعیسی ابن مریم یا روح اللہ عند من نجالس۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جناب عیسی ابن مریم علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ اے روح خدا، روح اللہ، ہم کس کی مجلس میں جائیں، کس کے پاس جا کے بیٹھیں، کس کی محفل میں جائیں، کس کی مجلس میں جائیں؟ فرمایا اس کی مجلس میں جاؤ یذکرکم اللہ رؤیتہ، اگر اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیدار خدا یاد دلا دے اس کی محفل میں جاؤ۔ اور یقین کرو جس دن یہ روایت پڑھی فوراً ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہمارے مراج اعظام کو آیت اللہ کہتے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ سیستانی کو دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ جس مرجع کو بھی آپ دیکھیں خدا یاد آتا ہے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً جب ہم دیدار کریں، صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی ماشاءاللہ میرے برادر بزرگ مولانا محمد افضل حیدری صاحب تشریف لائے ہیں۔ حیدری تو ہم سارے ہیں لیکن افضل یہ ہیں۔ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو میں اور مزید مختصر فرمایا جس کا دیدار خدا یاد دلائے اور یزید فی علمکم منطقو،
بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، یعنی بات کرے تو کچھ فائدہ ہو۔ اور پھر فرمایا یرغبکم الی الآخرۃ عملو، اس کے عمل اور کردار کو دیکھو تو تم بھی آخرت کی تیاری کے لیے رغبت کرو۔ ایسے علماء کی ضرورت۔ فرمایا معاشرہ اگر چاہتے ہو جنت نظیر بنے، عالم مستعمل علما، ایسا عالم ضروری ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ جو عالم ہوتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ معصوم امام مولے متقیان کا ارشاد ہے، انہوں نے تو علی کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ عالم بے عمل اور جاہل عبادت گزار، دونوں نے حضرت کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے احتجاج تبرسی میں، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا حضرت یہ تو فرماؤ، من خیر الخلق بعد الانبیاء والاوصیاء والائمة الہدى المصابیح الدجى، قال علیہ السلام العلماء اذا صلحوا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتاؤ، انبیاء، اوصیاء اور ائمہ ہدیٰ، وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام جو جہالت کے اندھیروں میں روشن چراغ ہیں، ان کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ مولے متقیان نے ارشاد فرمایا علماء اگر علم کے مطابق عمل کریں، سب سے بہتر۔ اور پھر سائل نے پوچھا مولا من شرار الخلق بعد ابلیس و فرعون و نمرود، کہ پوری مخلوق میں شیطان، نمرود، فرعون، ان کے بعد سب سے بدتر کون ہے؟ حضرت نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا العلماء، علماء اگر علم کے مطابق عمل نہ کریں۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو علماء سو ہیں، ان کا حملہ ہمارے ضعیف شیعوں پہ لشکر یزید کے حملے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے جو حسینیے پہ ہوا تھا۔ لشکر یزید نے حملہ کیا کربلا میں، جو انہوں نے لشکر یزید نے جتنا نقصان پہنچایا اس سے زیادہ یہ عالم سو ہمارے ضعیف شیعوں پہ جو حملہ کرتا ہے، اس کا نقصان لشکر یزید کے حملے کے نقصان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر علت بھی بیان فرمائی، فرمایا یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ یسلبون الارواح والاموال، انہوں نے شہید کیا اور مال کو لوٹا۔ یہ عالم بدعمل کیا کرتا ہے؟ فرمایا ایمان بھی لے جاتا ہے، عمل بھی لے جاتا ہے، مال بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، شکر کرو خداوند عالم کی ذات نے آپ لوگوں کو ایسے مواقع میسر فرمائے کہ قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی جیسے
بزرگ علماء کی محفل نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھلا ہو مدارس والوں کا جو ایسا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی سید الانبیاء نے فرمایا فَاغْتَنِبُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَاء، اگر علماء کی مجلس نصیب ہو جائے غنیمت سمجھو۔ فرمایا یہ عام مجلس نہیں ہوتی، فَإِنَّهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، یہ مجلس جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔